السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت میں متنازع سٹیزن ایکٹ بل جو بھارت کے دونوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا یعنی دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے، اور اب وہ روایتی طور پہ صدر کے دستخط ہی ہیں، وہ بھی آج میرے خیال ہو گئے ہوں گے، نافذ ہو گیا ہے۔ اس بل کے خلاف بھارت کے خصوصاً شمال مشرقی ریاستوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 6 بھارت کے صوبوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، میزولینڈ وغیرہ میں قریباً کرفیو نافذ ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق آسام میں ہی ان علاقوں میں 26 ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی جا چکی ہے۔ دلی میں انسانی آنکھ کو حد نظر تک دکھائی دینے والا مسلمانوں کا جلوس اس وقت جب میں آپ کو یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یعنی آج 15 دسمبر کو، ٹھاٹھیں مارتا ہوا مسلمانوں کا جلوس ہے۔ شاید بھارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اسے غیرت مندی تو نہیں کہوں گا، یہ سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی مودی نے اب ان کو دیوار سے اس حد تک لگا دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی باقی نہیں تھا، کیونکہ اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ 50 سال سے بھارت کے شہری ہیں، ان کے ماں باپ بھارتی تھے، وہ انڈین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آسام میں قریباً تمام مسلمانوں کو، قریباً یہ سمجھیے کہ 22 لاکھ جو بنگلہ دیشی اور دوسرے مسلمان وہاں رہ رہے تھے، ان کو کیمپوں میں بند کر دیا ہے۔ ان کو یہ اپنا شہری تسلیم نہیں کرتے۔ ان سے کہا کہ تم پروو کرو کہ تم 50 سال سے بھارت میں رہ رہے ہو۔ اسی بل کی ایک دوسری شق کے تحت دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہ ہو، وہ بھارت میں شہریت حاصل کر سکیں گے، خصوصاً بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کے غیر مسلم جو ہندو، یعنی جب چاہیں بھارت میں شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی بالکل اسرائیل والا ماڈل جو ہے نا، اسرائیل کی نقل میں یہ پاگل ہو رہا ہے مودی۔ اس بل کے خلاف بطور احتجاج جاپانی وزیر اعظم نے اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا ہے۔ قریباً تمام یورپی ممالک نے بھارت کو لعن طعن کی ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی کے کانوں پہ جون نہیں رینگ رہی تو وہ امریکہ ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک یونیلیٹرل پاور ہونے کی حیثیت سے اس وقت دنیا میں امریکہ کو ہی UN سمجھا جاتا ہے، امریکہ کو ہی عقل کل سمجھا جاتا ہے، بلکہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ امریکہ ہی کرتا ہے۔ جبکہ امریکہ میں موجود بین الاقوامی مذاہب کو تحفظ دینے والی تنظیم نے حکومت سے سفارش کی ہے کہ بھارت کے وزیر انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ امت شاہ پہ بین الاقوامی طور پہ پابندی لگا دی جائے، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں ایک درندہ ہے۔ اسی نے بے شرم انسان نے جو ہے وہ 370 کشمیر میں ہٹائی ہے، اسی نے دیگر یہ اقدامات کیے ہیں، اور یہی وہ شخص ہے جو مودی کا فرنٹ مین بن کے
ہندوتوا کے نام پہ پورے بھارت میں براہمنوں کے علاوہ تمام انسانوں کو کچل دینے کا عزم رکھتا ہے۔ اس نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے مسلمانوں کے قتل عام کا، دلتوں کے قتل عام کا، سکھوں کے قتل عام کا۔ ناظرین، امت شاہ ہی اصل میں وہ اس دور کا خطرناک ترین انسان نما درندہ ہے جو اپنے مالک مودی کی خوشنودی کے لیے ایسے بھیانک اقدامات ہندوتوا کے نام پہ کر رہا ہے جو بھارت میں سوائے 5% براہمنوں کے اور کسی کو زندہ ہی رہنے کے حق نہیں دیتے۔ جس صورتحال سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، اس سے پہلے سکھ گزر چکے ہیں، دلت گزر چکے ہیں۔ دلتوں کو تو ان کے مندروں میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، ان کے تو مندر بھی مسمار کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی مساجد کو تو چھوڑیں، وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ سکھ اگر آج بھارت میں سروائیو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کی کھلی بغاوت ہے۔ وہ مرنے مارنے پہ جو کہ تلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ویسے بھی ہمیں مار ہی دیں گے تو ہم لڑکے کیوں نہ مریں۔ ناظرین کرام، ان سارے اقدامات کی ساری دنیا کو خبر ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس پہ چیخ چلا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بھارتی میڈیا بھی اس پہ احتجاج کر رہا ہے، لیکن امریکہ کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، جس نے یہ سفارش میں نے آپ کو بتایا کہ امت شاہ پہ پابندی لگا دی جائے، اس کی سفارش تو صدر ٹرمپ نے رد کر دی ہے، لیکن کراچی کے ایک سابق ایس ایس پی جس نے ایک نوجوان کو پولیس مقابلے میں مار دیا تھا، جس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس نے انسانیت پہ بڑا ظلم کیا۔ بھائی وہ پاکستان کا ایک پولیس افسر ہے، پاکستان میں اس نے مقابلے کیے، جھوٹ تھا سچ تھا، اس کا فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گے۔ تم اللہ کے بندو، جو تمہارا کرنے کا کام ہے، جو بین الاقوامی جرائم ہو رہے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تمہیں یہ انوار جو ایس ایس پی ہے یہی نظر آ گیا ہے، راؤ انوار ہی نظر آ گیا ہے؟ یہ تماشے یہ اس طرح کی پاکستان کے لیے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں، ان کو دہشت۔ یہ پوری دنیا میں یہ سوائے پاکستان کے کسی ملک کے پر خصوصاً بالخصوص بھارت میں تو ہونے والے کسی بھی انسانیت کش ظلم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کشمیریوں پہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم سوائے باتوں کے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر کے وزیر اعظم نے آج برملا یہ کہہ دیا کہ اگر ہماری یہی پالیسی جاری رہی تو ہم 700 سال تک کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ ضروری ہے کہ وہاں مسلح تحریک جو ہے آزادی کی وہ جاری رہے۔ معلوم نہیں پاکستانی حکومت کیا سوچ رہی ہے، معلوم نہیں دنیا کیا سوچ رہی ہے، لیکن میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا بزدلوں کے لیے نہیں بنی۔ اور موجودوں کی مثال دیتا ہوں جو کہتے تھے کہ بہترین دلیل توپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو سب کچھ پا لیا، نہ سمجھا تو کمپرومائز کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آدمی لمبا پڑنے لگے تو کہاں تک گر سکتا ہے، یہ انسانی وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا رابطہ ہم سے بحال رہے۔ اس کو شیئر کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔